غزہ کی پٹی پر اس وقت کئی ایمان افروز واقعات بکھرے پڑے ہیں، کئی ایمان افروز داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ ایک داستان میں آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو کہ یقین مانیے اس کو پڑھنے کے بعد میرا دل بڑا پسیج کے رہ گیا صاحب، دل کٹ کے رہ گیا۔ ویسے تو میرا ماننا یہ ہے کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس کا چپا چپا ایمان افروز واقعات سے اس وقت بھرا ہوا ہے، چپا چپا صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ ایمان کی چمک اور ایمان کی دمک اور ایمان کی رمک کے بارے میں بنیادی طور پر بتلا رہا ہے کہ جہاں اسرائیل کی دہشت گردی، اسرائیل کا ظلم، اسرائیل کا جبر اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، یعنی اس کی سفاکی اور درندگی اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، وہاں پر جو غزہ کے رہنے والے ہیں ان کا صبر، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی دلیری اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے، اور وہ پوری دنیا کو پکار کے بتلا رہے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم ورلڈ کو، یعنی امت مسلمہ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو قرض اور فرض ہم سب کے ذمے تھا وہ تم ادا کرو نہ کرو، ہم ادا کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کمٹمنٹ ایز امتی ہم سب نے کی تھی، تم اس کو ادا کرو نہ کرو، ہم اس کو ضرور ادا کرتے رہیں گے۔ تم ہمارے ساتھ کھڑے رہو، تم ہمارے ساتھ کھڑے نہ رہو، تم اپنی مجبوریاں بتلاؤ، تم اپنی مصلحتیں بتلاؤ، تم اپنی خود غرضیاں بتلاؤ، تم اپنی منافقت جو ہے اس سے کام لو، تم خود غرضی کا چولا پہن لو، بے حسی کا چولا پہن لو، تم کچھ بھی کر لو، ہم قبلہ اول کی محافظت کرتے رہے تھے، ہم قبلہ اول کی محافظت اپنی جسم کی آخری سانس تک اور آخری خون تک کرتے رہیں گے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید چاہیے، ہمیں اس طرح کی امت کی سپورٹ نہیں چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ داستانوں سے صاف بھری ہوئی ہے، داستانوں سے، اور یہ داستانیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بائی دی پیسج آف ٹائم یہ انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی، اور جیسے جیسے انفولڈ ہوں گی نا تو اس کے اندر سے مشک اور عنبر کی جو خوشبو ہیں وہ آپ کو مہکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی ابھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس انداز سے شہداء کے قبرستان سے، ان کی قبروں سے جو ہے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ اپنا اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کو ان قبور کے پاس سے جو ہے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو ایسی کئی آپ کو واقعات ابھی سننے کو ملیں گے، اور ایسی ایسی لازوال داستانیں سننے کو ملیں گی کہ جس کو پڑھنے اور جس کو سننے کے بعد آپ کے ایمان جو ہے مزید چمک جائے گا، مزید روشن ہو جائے گا۔ ایک داستان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صاحب، اور بات یہ ہے کہ یہ داستان جس کے اندر کرب بھی موجود ہے، جس کے اندر تکلیف بھی موجود ہے، جو آپ کی روح کو بھی یقیناً اس وقت تڑپائے گی، لیکن آپ کی ایمان کو جلا بخشے گی کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سپوت اس دھرتی پر پیدا کیے ہیں جو اس دھرتی کو کسی طور سے بھی، کسی بھی قربانی کے بعد بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یعنی قبلہ اول کے لیے وہ ویری فرسٹ ڈے سے کھڑے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو ہے وہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ایک فارمیسسٹ ہے 24 سالہ، اس کا نام ہے ایاد شکورہ۔ اچھا، ماجرا کچھ یوں ہے کہ پیر کی شام ہوتی ہے، اور پیر کی شام کو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں صبح شام محنت کر رہے ہیں، ویسے تو ہر طبقہ وہاں پر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا ماں، کیا بہن، کیا بیٹی، کیا بزرگ، سب اپنی اپنی سطح پر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اس سرزمین کے لیے جو مقدس ترین سرزمین ہے، اور جتنے شعبے کے لوگ ہیں سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے ان کی ذمہ داری اس اعتبار سے بڑھ گئی ہے کہ جتنی، یعنی کہہ لیجیے کہ درندگی کے ساتھ اور صفاکی کے ساتھ اس وقت اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، تو وہ فاسفورس بامز کا بھی جو ہے باقاعدہ استعمال کر رہا ہے۔ تو جس درندگی پہ وہ آ چکا ہے، اور جس انداز سے بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، اور جس انداز سے وہ غزہ کی پٹی کو ملبے کے ڈھیر میں منتقل کر رہا ہے یا تبدیل کر رہا ہے، تو جتنی شہادتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، جتنے وہاں پہ فلسطینی زخمی ہو رہے ہیں، وہ جب ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں تو ڈاکٹرز کا اس وقت بہت بڑا کردار ہے، جو یقیناً زخمیوں کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور پھر جو لاشیں ان کے پاس جاتی ہیں ان کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ صبح شام کا معاملہ ہے۔ تو اسی جنگ کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ ایاد شکورہ ایک 24 سالہ ڈاکٹر ہے، فارمیسسٹ ہے، بیسکلی اپنی ڈیوٹی پر ہے، اپنے کام پہ ہے، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خان یونس میں جہاں اس کا گھر ہے وہاں پر بمبارڈمنٹ جو ہو رہی ہے، اس بمبارڈمنٹ میں اس کا گھر بھی مکمل طور پہ تہس نہس ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صرف تہس نہس نہیں ہوا، بلکہ جو اس کے گھر والے تھے وہ اس ملبے کے نیچے، یعنی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ بمبارڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بہرحال جیسے تیسے لاشیں نکلی، ابھی تک اس کو، یعنی ایاد شکورہ کو یہ بات نہیں معلوم۔ بڑی عجیب سی خبر ہے ساتھ، بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ یعنی جس وقت اس کو ہاسپٹل، اتفاق ایسا ہوا کہ اسی ہاسپٹل میں، جس ہاسپٹل میں ایاد شکورہ کام کر رہا ہے، اسی ہاسپٹل میں جب لاشیں مطلب آئی ہیں تو اس نے دیکھا کہ پیر کی شام تھی، اور اس نے دیکھا کہ چند لاشیں جو ہیں وہ اور آئی ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کے جا کے قریب کھڑا ہوا تو اس وقت وہ ایک عجیب بدحواسی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، یعنی نیم بے ہوشی کے عالم میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ جو لاشیں سامنے پڑی ہیں اس میں ایک اس کی والدہ زینب عبودیہ ہیں،
وہ دیکھتا ہے کہ اس میں 2 اس کے بھائی بھی موجود ہیں، جن میں ایک محمود اور دوسرے حسین شکورہ ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ایک اس کی بہن بھی موجود ہے جس کا نام اسرا شکورہ ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اس کے 2 بھانجے بھی یعنی موجود ہیں جو اسرا شکورہ کے بیٹے ہیں، یعنی ایک حسین نام کا اور دوسرا نبیل نام کا جو اس کا بھانجا موجود ہے۔ اور پھر اس پر قیامت مزید برس جاتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے 2 بچے یعنی 7 سالہ عبد الرحمن اور 5 سالہ عمر بھی ان شہداء کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے ایک لمحے ویژولائز کیجیے، خدا نخواستہ خاکم بدین اپنے آپ کو سامنے رکھیے کہ خدا نخواستہ اگر ہم ان حالات سے ہم گزر رہے ہوں، اور ویسے ہی انسان میں بڑا ایک یوں کہہ لیجیے کہ بڑی اس پوری ٹرامیٹک سچویشن کے اندر جو ہے، ویسے ہی انسان جو ہے اپنے سینسز کے اندر نہیں رہتا کہ صبح شام جب وہ لاشیں دیکھ رہا ہو، صبح شام جب وہ کٹے ہوئے جسم دیکھ رہا ہو، اور اس کیفیت میں کہ جہاں پر اتنا پریشر ہو، اتنا خوف کی فضا ہو کہ کسی وقت بھی کوئی بم آئے گا اور ہم بھی جو ہے وہ اپنا زمین بوس ہو جائیں گے، اس کیفیت کے اندر جب ایک ڈاکٹر کام کر رہا ہو تو وہ اپنے ذہنی کس سچویشن سے گزر رہا ہوگا، یعنی کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا، اس کیفیت کے اندر کہ جس کیفیت میں وہ ڈاکٹر اس وقت مبتلا ہے، یعنی ایاز شکورہ مبتلا ہے، اچانک اس کے سامنے اس کی اپنی فیملی کی لاشیں آ جاتی ہیں۔ اب سوچئے صاحب اس کی بدحواسی کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اگین وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا صاحب، یہ جو لوگ ہیں بڑے ہو گئے، یہ تو مصلحتیں کمزوریاں تو ہم لوگوں کے ساتھ ہیں نا بنیادی طور پہ، جس کو ہم دکھا رہے ہیں ہمیں اپنی پیٹ کی فکر ہے، ہمیں ڈالرز کی فکر ہے، ہم بھیک منگے ہو چکے ہیں، بیگرز کین ناٹ بی اے چوزرز، ہم یہ باتیں بنیادی طور پہ کر رہے ہیں۔ وہاں تو معاملہ اور ہے، وہاں تو شہادت جو ہے ان کا پرائم گول ہے بنیادی طور پہ۔ تو ہوا یہ کہ جب وہ لاشیں سامنے آ تو ایک لمحے کے لیے بدحواسی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے ایاز شکورہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ یعنی اپنے سینسز کو مکمل طور پہ مجتمع کیا، اور کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ کہتا ہے کہ میرے 5 بچے ہیں، لیکن شہید ہونے والے بچے یعنی یہ جو 2 شہید ہونے والے بچے ہیں یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو کیفیت تھی ایک باپ کی، ایک بیٹے کی، ایک بھائی کی، ایک ماموں کی، کیونکہ ایک ہی وقت میں کئی رشتے جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے پیاروں کو جو ہے وہ جاتا وہ دیکھ چکا تھا، یعنی ایک ہی وقت میں کئی رشتے تھے نا، وہ ایک بیٹا بھی اپنی ماں کو اس وقت دیکھ رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کو اس وقت دیکھ رہا ہے، ایک ماموں اپنے بھانجوں کو دیکھ رہا ہے، پھر ایک باپ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اپنے شہید بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن سلام ہے ان کے جذبات کو، سلام ہے صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دل عطا کی، دل کی مضبوطی عطا کی ہے، سلام ہے ان کے ایمان کو اور ایمان کی تقویت کو صاحب، کہ وہ بنیادی طور پہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا جو درجہ جو رتبہ عطا کیا ہے، یعنی جس رتبے پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ انہی کا کام ہے، وہ انہی کو زیبا ہے صاحب۔ سلام ہے ان کی تمام تر جد و جہد کو اور تمام تر کاوشوں اور قربانیوں کو کہ اس ایاز نے اس 24 سالہ نوجوان ہی ہے نا، 24 سالہ فارماسسٹ نے اپنی تمام تر یوں کہہ لیجیے کہ اپنا انرجی کو مجتمع کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو پہلے بتلا دوں کہ یہ بنیادی طور پہ شکورہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے فلسطینی پناہ گزینوں کے خاندان سے ہے، یعنی 1948 میں جب اسرائیل نے ناجائز قبضہ بنیادی طور پہ کیا تھا تو یہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے تھے، اور آج بھی وہاں پر یہ مہاجرین میں شامل ہیں۔ تو خان یونس میں جو حملہ ہوا وہاں پر ان کا گھر تھا باقاعدہ۔ تو بہرحال اس نوجوان نے اپنے تمام تر جو سینسز تھے، اپنے اعصاب تھے، ان کو مکمل طور پہ مجتمع کیا۔ ماں کی لاش بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، بہن کی لاش بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، 2 بھانجوں کی لاشیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، 2 بچوں کی لاشیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور اس نے پھر جو جملہ کہا ہے وہ تاریخی جملہ، وہ کہتا ہے کہ اگر دشمن ہمیں ہماری سرزمین سے بے گھر کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یا تو ہم فتح یاب ہوں گے یا یعنی فتح یاب ہو کر اپنی سرزمین کو آزاد کرائیں گے، یا ہمیں فلسطین کی مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں اس وعدے پر یقین ہے، یا تو ہم فتح یاب ہوں گے اور فلسطین کی سرزمین جو ہے وہ ہمیں عطا کر دی جائے گی، یا پھر ہم اسی سرزمین کے اندر دفن ہو جائیں گے، یعنی شہادت کا جام نوش کر کے اسی سرزمین کے اندر سکون سے مکمل طور پہ یعنی دائمی نیند کے لیے لیٹ جائیں گے، لیکن ہم زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے ظاہر جب تمام کلمات کہہ دیے، ایک پیغام دنیا کو بنیادی طور پہ دے دیا کہ تم کچھ کرو نہ کرو، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں بنیادی طور پہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ پروردگار نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے۔ بات یہاں ختم نہ ہو، کمال تو یہ ہے کہ اس ڈاکٹر نے اس کے بعد جو پیغام دیا نا پوری دنیا کو، وہ ذرا سننے والا ہے اور سمجھنے والا ہے۔ یعنی اپنے تمام شہید خاندان کو، جتنا خاندان تھا ظاہر سامنے شہید ہو چکا تھا، شہید خاندان کی نماز جنازہ اس نے ہسپتال کی صحن میں ادا کی ہے۔ جتنے رشتہ دار اس کے تھے، وہ جو باقی تھے، وہ پیچھے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد یعنی نماز ادا کرنے کے بعد یعنی ساتھیوں کی بہت بڑی تعداد اس کے ساتھ موجود تھی،
وہاں جو خان یونس شہداء قبرستان تھا اس میں باقاعدہ ان شہداء کو منتقل کر دیا گیا، ان کی تدفین کر دی گئی، اور تدفین کرنے کے فوری بعد یعنی جب اس نے اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھانجوں کو اتار دیا، اپنے بچوں کو آخری بوسے دے لیے، دینے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر جا کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک لمحہ بھی اس شکورہ نے کسی طور سے ضائع نہیں کیا، اور ایاز شکورہ اٹھا، اپنے تمام پیاروں کی تدفین کرنے کے بعد دوبارہ آ کے اپنے کام کو اس نے شروع کر دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ پیغام دنیا کو دے دیا کہ جو لوگ بنیادی طور پہ اللہ کی راہ میں کٹنا، اللہ کی راہ میں مرنا اور اللہ کی راہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، پھر ان کے نزدیک جو ہے وہ بڑی سے بڑی آفت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنا بڑا رتبہ دیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی بڑی پھر آزمائش سے اور امتحانات سے انہیں گزارا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایاز شکورہ کی تھوڑی سی رمق اور چمک عطا کرتے ہیں، یعنی وہ جو جذبہ حریت، جذبہ شوق شہادت اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جو جذبہ ہے، یعنی کسی بھی طور سے لڑنے کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی رمق اگر ہمیں عطا کر دے تو یقین مانیے ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار فلسطینیوں پر اور غزہ کے رہنے والوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔